آخری زمانے کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے نا، تو کئی پیش گوئیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن ان سب میں ایک شخصیت بہت اہم ہے، اور وہ ہے امام مہدی۔ تو آئیے آج ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ روایات ان کے آنے کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو آخر یہ وعدہ کیا گیا لیڈر ہیں کون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کے آنے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس وقت کے حالات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جو قیامت سے بالکل پہلے کا ہے، یعنی جب دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہوگی۔ اور دیکھیں، قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں نا، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں چھوٹی نشانیاں جو دھیرے دھیرے ہمارے آس پاس ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ اخلاقی قدروں کا گرنا، اور پھر آتی ہیں بڑی نشانیاں جو ایک دم سے ہوں گی اور سب کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ تو امام مہدی کا ظہور اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انہیں ان دونوں دوروں کے بیچ کا ایک پل، ایک برج سمجھا جاتا ہے، یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے درمیان کا۔ ان کا آنا اس بات کا سگنل ہوگا کہ بھائی اب بڑی تبدیلیوں کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ خاص نشانیاں ہیں کیا جو ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی؟ روایات میں اس پر کافی تفصیل ملتی ہے، اور یہ تفصیلات اس دور کی ایک بڑی واضح تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ہر طرف افراتفری ہو، لڑائی جھگڑا ہو اور خوف کا ماحول ہو، لوگ ظلم سہہ کر تنگ آ چکے ہوں۔ بس یہی وہ ماحول ہے، یہی وہ منظر نامہ ہے جس میں امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اور اس ظلم کو اس کی انتہا تک پہنچانے والا ایک شخص ہوگا جسے سفیانی کہا گیا ہے۔ روایات کے مطابق یہ دمشق سے اٹھے گا اور پوری زمین پر فساد مچائے گا، اور اسی کے دور میں لوگ شدت سے کسی نجات دہندہ کا، کسی مسیحا کا انتظار کریں گے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، کچھ اور بھی بڑی عجیب و غریب نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور اس پر اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ بس، اور ایک فوج جو ان سے لڑنے جائے گی اسے زمین اپنے اندر دھنسا لے گی۔ یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارے ہیں۔ اچھا، جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس وعدہ کیے گئے مہدی کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا علامات ہوں گی ان کی؟ دیکھیں، احادیث میں ان کی پہچان کے لیے بہت واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا نسب، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ۔ اور سب سے اہم بات، ان کا کردار اور اخلاق ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوگا۔ اور یہ باتیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ساری تفصیلات مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اس صفحے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ جب وہ آئیں تو لوگ انہیں آسانی سے پہچان لیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب تو ہو گیا، لیکن وہ لمحہ آئے گا کیسے؟ ان کا ظہور کوئی عام سا سیاسی اعلان نہیں ہوگا، بلکہ حالات کچھ ایسے بن جائیں گے کہ وہ خود بخود منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، بلکہ اس سے بھاگیں گے۔ انہیں یہ ڈر ہوگا کہ لوگ انہیں زبردستی اپنا لیڈر نہ بنا دیں، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی پناہ لیں گے۔ لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے، لوگ آخر کار انہیں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ڈھونڈ ہی لیں گے، اور وہیں پر ان کی مرضی کے بغیر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور انہیں اپنا رہنما مان لیں گے۔ اور جس لمحے وہ یہ قیادت قبول کریں گے نا، بس سمجھیں دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، ظلم کا باب ختم اور انصاف کا دور شروع۔ یہ ایک جملہ اصل میں ان کے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ مطلب ایک ایسی دنیا جو ناانصافی اور ظلم سے اٹی پڑی تھی، اسے وہ انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ یہی ان کا سب سے بڑا مقصد ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے دور میں زمین اور آسمان دونوں سے برکتیں برسیں گی، بارشیں وقت پر اور خوب ہوں گی، زمین سرسبز ہو جائے گی، فصلیں لہلہائیں گی، اور مال و دولت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ یا خیرات لینے والا ہی نہیں ملے گا۔ اور یہ جو بہترین دور ہوگا نا، روایات بتاتی ہیں کہ یہ 7 سے 9 سال تک چلے گا، یعنی ایک مختصر لیکن تاریخ بدل دینے والا دور۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ امام مہدی کا آنا تو دراصل قیامت کی بڑی نشانیوں کی ایک سیریز کا آغاز ہے۔
ان کے بعد کچھ اور بھی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ انہی کے دور حکومت میں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ یعنی کہ دجال ظاہر ہوگا، اور پھر اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہی دجال کو شکست دیں گے۔ اور روایات میں اس لمحے کا منظر بڑی خوبصورتی سے کھینچا گیا ہے۔ سوچیں، دمشق کی جامع مسجد، سفید مینار، فجر کی نماز کا وقت، امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، حضرت عیسیٰ جو خود ایک پیغمبر ہیں، وہ نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے۔ یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہوگا کہ وہ کوئی نیا قانون یا نئی شریعت نہیں لا رہے، بلکہ وہ اسلام کے آخری پیغام کے پیروکار کے طور پر ہی آئے ہیں۔ بالکل جیسا کہ اس حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک عادل حکمران کے طور پر اتریں گے، اور وہ زمین پر انصاف قائم کرنے کے مشن میں امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ساری پیشگوئیاں جو ہیں، یہ صدیوں سے لوگوں کے لیے ایک امید کا مرکز بنی ہوئی ہیں، ایک ایسے عادل لیڈر کا تصور جو آ کر دنیا کو ظلم سے پاک کر دے گا۔ یہ تصور آج کے دور میں ہمیں امید اور لیڈرشپ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔